اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کو یار غار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ناشر اقوال مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، افضل الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، حضرت اسباغ بن نباتہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی پھر اس کے بعد؟ پھر فرمایا اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہادانی سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق یہ دونوں جو 1.5 عمر کے جنتی ہوں گے ان کے یہ سردار ہوں گے، من الاولین والآخرین، پہلوں اور بعد والوں میں سے۔ یا علی لا تخبرہما قبلی، اے علی تو ان کو مجھ سے پہلے خبر نہ دینا، لأبشرہما، میں ان کو خود بشارت دوں گا، جب یہ بات ان کو میری طرف سے پہنچے گی تو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ خوشی ان کو میری طرف سے ملے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر 1.5 عمر کے لوگ فوت ہوں گے ان کے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سردار ہوں گے، اور جو دنیا کے اندر جوانی کے اندر فوت ہوئے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ بالغنی ان اناسا یفضلونی علی ابی بکر و عمر، کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے اوپر مجھے فضیلت دیتے ہیں۔ فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، کہ مجھے ابو بکر اور عمر کے اوپر کوئی شخص بھی فضیلت نہ دے، الا جلدتہ حد المفتری، جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے اوپر فضیلت دی میں اسے افطراء والی حد جو ہے وہ جاری کروں گا، مفتری کی حد جاری کروں گا جو 80 کوڑے بنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ منزلاتی ہم الساعہ، کہ جس طرح آج جو ہے ان کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ نے گنبد شریف کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح آج جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام کر رہے ہیں،
اسی طرح دنیا ہی کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَوَزِيرَانِ فِي السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ فِي الْأَرْضِ کہ میرے دو وزیر آسمانوں کے اوپر ہیں اور دو وزیر میرے زمین کے اوپر ہیں۔ آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ جب یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے بیان کی کہ جبریل نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے اس جنت کے دروازے سے گزر کر جو بندہ جنت کے اندر جائے گا اے ابو بکر وہ تم ہوگے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، اللہ تعالی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ آپ جنت میں سب سے پہلے جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی امت میں سے سب سے پہلے آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کا شکر جو ہے یہ میری امت کے اوپر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری امت کے اوپر واجب ہے۔ تاریخ بغدادی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 451 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 کے اندر ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ کتنی شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچی تو عرض کی یا رسول اللہ آنا و مالی الا لاکا یا رسول اللہ، کہ میں اور میرا مال میری جان یا رسول اللہ وہ آپ ہی کا ہے، وہ میرا نہیں، میں نے اپنی جان اور اپنا مال آپ ہی کے سپرد کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال یہ آپ ہی کا مال ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ آج ایسا موقع ہے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا، اس معاملے کے اندر آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر کیا لے کر آئے ہوں؟ سارا مال حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر بھی مال لے کر آئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی مال لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر ما ابقیت لأہلک، کہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو عرض کی ابقیت مثلہ، یا رسول اللہ جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی مال میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آدھا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ما ابقیت لأہلک، کہ اے ابوبکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 614 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ اقبال نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ کہ عرض کی یا رسول اللہ سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابن عینیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائیں اور آپ ایک ستون کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا لی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنے لگے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے اندر شہادت کے اوپر پہنچے، آپ نے کلمہ شہادت ادا فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے جو ناخن تھے ان کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فعل فعل مثل ذلک، کہ اے ابوبکر جس نے ایسا عمل کیا جو تم نے عمل کیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے لفظ یہ پڑھے کہ من فعل فعل مثل ذلک حل لہ شفاعتی، کہ جس نے تمہاری طرح یہ عمل کیا قیامت والے دن میں اس بندے کی سفارش کروں گا۔ اسی لیے فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب شہادت پڑھی جائے اذان کے اندر اگر کوئی بندہ سنے تو پھر وہ انگوٹھے چوم کر اگر پہلی مرتبہ شہادت پر آنکھوں پر لگائے اور وہ یہ کہے قرۃ بک عینی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور دوسری مرتبہ وہ اسی طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے اور یہ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی اور بصارت جو ہے وہ عطا فرما۔ اگر یہ کرے گا عمل تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ بینائی جو ہے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دے کر بھیجا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اور بھی علماء نے روایت نقل کی ہے۔ فرمایا کہ اے ابوبکر اس کے اوپر جا کر لا الہ الا اللہ یہ لکھوا کر لاؤ۔ آپ گئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ بھی لکھوا لیا، اور جب انگوٹھی آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق، یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جب میں جا رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ کا نام آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے تو یہ مناسب نہیں ہے، تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنی مرضی سے آپ کا نام لکھوایا ہے۔ تو اس تفسیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے ہیں اور آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، کہ اللہ کے نام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے نام کو جدا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو جدا نہ کیا۔ تو یہ کتنی شان ہے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو عاجزی کا عالم یہ تھا کہ مدینہ شریف کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی، نابینا عورت، آپ اس کے گھر میں جاتے، صفائی کر کے آتے ہیں، اس کی بکریاں جو تھیں اس کا دودھ دو کر آتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میسر ہوتا کھانا تیار کر کے اس کو کھلا کر آتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ابوبکر صدیق یہ عمل کرتے تھے۔ آپ گئے اور آپ نے اسی طرح صفائی کی، بکری کا دودھ دویا اور کھانا جو ہے وہ گرم کر کے جب کھلایا تو وہ عورت کہنے لگی لگتا ہے دنیا سے ابوبکر صدیق چلے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اے بوڑھی ماں جی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ نبینا عورت کہنے لگی کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجھے کھانا دیتے تھے تو وہ ٹھنڈا کر کے کھانا دیتے تھے اور آپ نے میری زبان جلا دی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے ابوبکر، آپ نے اپنے لیے آسانی پیدا کی ہے لیکن آپ نے ہمارے لیے بڑا مشکل ترین مرحلہ جو چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کوئی چیز ہے تو دیں۔ انہوں نے ایک کھجور جو ہے وہ ابوبکر صدیق کو دی۔ آپ نے اس کو جلدی میں جب کھایا تو بعد میں پوچھا کہ یہ کھجور کہاں سے لے کر آئے ہوں؟ وہ غلام عرض کرنے لگا کہ حضور، زمانہ جاہلیت کے اندر جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت کرتا تھا۔ کہانت یہ ہوتا ہے کہ اٹکل پچو لگانا، فال نکالتا تھا اور مجھے پتا تھا فال بھی غلط ہیں۔ تو آج جو ہے جب میں اس کے بندے کے پاس سے گزرا تو اس نے اجرت کے طور پر مجھے جو ہے یہ کھجوریں دی ہیں اور وہ لا کر میں نے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں، آپ نے اسی وقت انگلی اپنے منہ کے اندر ڈالی اور زور کے ساتھ جو وہ الٹی کی۔ وہ خادم عرض کرنے لگا آپ نے ایک کھجور کے لیے اپنی جان کو اتنی مشقت کے اندر ڈالا ہے، تو آپ یہ نہ بھی کرتے تو خیر تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اگر اس لقمے کو نکالنے کے لیے، اس کھجور کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر ایک بھی حرام کا لقمہ چلا جائے۔ یعنی اللہ کا خوف اتنا تھا۔ آج تو ہم دانستہ اور نادانستہ طور پر کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور کاروبار کے اندر اگر کوئی بندہ شریف آدمی ہو جھوٹ کے بغیر بھی کاروبار کرے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کس طرح کا، یعنی اس کے اپنے ہی عزیز کہتے ہیں کہ اس کو کتنا جو کمی ملی ہے، کیا ملا ہے، یہ اتنا سچا بنتا ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولنے کے ساتھ چیز بک جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر سے برکت جو وہ اٹھا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آخر میں ایک دو بات آپ کے سامنے بس رکھتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے 2 سال اور تقریباً
6 ماہ غالباً آپ نے خلافت کا جو ہے یہ دور مکمل کیا ہے۔ جب مرض وصال آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ حساب لگا کے مجھے بتائیں کہ میں نے اس دوران بیت المال سے کتنا وظیفہ لیا ہے، میں نے کتنا وظیفہ جو ہے وہ لیا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے 6000 درہم لیے ہیں، آپ نے 6000 درہم بیت المال سے لیے تھے خلافت کے دوران۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ 6000 درہم جو ہے میری فلاں زمین ہے، اس کو بیچ کر فروخت کر کے جو رقم آئے اس رقم میں سے 6000 درہم بیت المال کے اندر جو ہے وہ جمع کرا دوں۔ یعنی یہ چیز کو فرض نہیں تھی، آپ نے جو پیسے لیے تھے ڈیوٹی کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے، یہ جیسے بھی صحابہ نے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، میں نے شاید آپ کو ایک مرتبہ پہلے بتایا جب آپ خلیفہ بنے تو کپڑے کا کام کرتے تھے، آپ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ نے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ وصال سے پہلے آپ نے 6000 درہم بیت المال میں جمع کرا دیے۔ پھر دوسرے دن آپ کو یاد آیا، دوسرے چوتھے دن حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرمانے لگے میں نے بیت المال سے ایک غلام بھی لیا، بیت المال سے میں نے ایک اونٹنی بھی لی، اور بیت المال سے میں نے 2 چادریں بھی لی ہیں۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ اسی وقت فوراً جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کرا دی جائے، میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ یہ اپنی آخرت کو خراب کروں۔ یہ بات میں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ نے بکا حتی جعل دموعہ یسیل فی الارض، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کے آنسو جو ہیں وہ زمین کے اوپر گرنے لگے۔ وَيَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، اور آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے اوپر رحم فرمائے، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ، اس لیے کہ اس نے بعد والوں کو تھکا دیا ہے۔ یعنی ہمارے لیے معاملہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ صحابہ کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر اور زندگی کے معاملات کے اندر۔ اسی طرح جب آپ بیمار ہوئے، جس بیماری کے اندر آپ فوت ہوئے، آپ نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آج پیر شریف کا دن ہے۔ تو پوچھا کہ پیر سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر شریف کا دن نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، یعنی کنایا تھا کہ آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وہ دن گزرنے کی دیر تھی، شام سے پہلے آپ کا وصال ہوا، اسی رات جو ہے وہ آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا اور آپ کو دفن کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ جو بات میں بتانے لگا وہ یہ ہے، آپ نے پوچھا کہ عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا؟ تو بتایا گیا کہ 3 کپڑے تھے، اور ولا قمیصا ولا عمامۃ فیہ، اور ان کے اندر امامہ نہیں تھا اور قمیض نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے 2 کپڑے ہیں، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا، تو فرمایا کہ ان کے اوپر زعفران لگی ہے، ان کو دھو کر جو ہے اسی کے اندر مجھے جو ہے وہ کفن دے دینا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ آپ کہتی ہیں کہ فقلنا، ہم نے کہا الا نجعلها جدرا كلها، کیا ہم آپ کے لیے نیا کفن تیار نہ کریں؟ فقال لا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان پرانے 2 کپڑوں کے اندر، ایک روایت میں 2 کپڑوں کے اندر اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ایک کپڑا ساتھ ملا کر 3 کپڑوں کے اندر ہے مجھے کفن دے دینا،
انما ہوا للمہلتی، اس لیے کہ نیا کپڑا جو ہے، نیا لباس وہ زندوں کے لیے ہے۔ الحی احق بالجدید من المیت، زندہ جو ہے وہ مردہ سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ نیا کپڑا پہنے۔ لیکن میں ایک پہلو جو ہے وہ آپ کا بیان کر رہا تھا، اور آخری بات ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو غسل اور کفن کے بعد آپ نے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کے حجرہ شریف سے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنی ہے، اور یہ لفظ کہنا ہے السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر لیستأذن منک، کہ آپ کے اوپر اے اللہ کے رسول سلام ہو، یہ ابو بکر صدیق کا جنازہ بالکل تیار ہے اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے ساتھ آرام کے لیے۔ اس حدیث کو تفسیر کبیر کے اندر 7 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 433، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ نے اجازت طلب کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کے سامنے جا کر اسی طرح السلام علیکہ یا ھذا ابو بکر لیستأذن، یہ جملے کہیں کہ یہ ابو بکر صدیق ہے، ان کا جنازہ بالکل تیار ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ ہم ان کو تدفین ان کی کر دیں۔ تو احادیث میں آتا ہے وہاں پر اس دور کا جو تالا لگا ہوا تھا اور وہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آواز آ رہی تھی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب للحبیب مشتاق، کہ تم ابو بکر صدیق دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو، اس لیے کہ دوست دوست کا پہلے ہی انتظار کر رہا ہے، دوست دوست کا پہلے ہی۔ اتنی خوبصورت گل کرن دے ہاں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ دیکھو کہ آپ دا عقیدہ مبارک سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ پاک دے اندر زندہ نے، آپ روزہ پاک دے اندر زندہ نے، اس واسطے کہ آپ نے سنیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ زمین جڑی ہے نا اللہ دے نبیوں دے جسماں نو کھائے، اللہ دے نبیوں دے جسماں نو زمین ہے نہیں کھاندی، اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے، اس واسطے ساڈے امام فرماندے نے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر اسی تو بھی درود پاک پڑھیے تو اعلیٰ حضرت فرمانے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے سماعت پہ لاکھوں سلام۔